السلام علیکم، میرا نام زاہد عزیز خان ہے. میں یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہاسپٹیلٹی کنسلٹنٹ ہوں. تو آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے وہ لیسن نمبر 5 ہے، جس کا ٹاپک ہے بیسک ہائیجین. اب یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا پرسنل ہائیجین، اس کے بعد یہ ریسٹورانٹ انٹری اسٹاف لیول کے لیے جو ٹاپک تھا وہ آج بیسک ہائیجین ہے. جہاں پرسنل ہائیجین انسان کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے جہاں اگر آپ نہا دھو کے نیٹ اینڈ کلین ہو کے آ جائیں گے تو جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہائیجین جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. چاہے وہ بیک اسٹیشن ہو یا چاہے وہ کچن کا کوئی ایریا ہو، چاہے ریسیپشن کا کوئی ایریا ہو. تو جس طرح پرسنل ہائیجین امپورٹنٹ ہے، اسی طرح بیسک ہائیجین بھی امپورٹنٹ ہے. اور بیسک ہائیجین کا مطلب ہے بنیادی ہائیجین. اچھا، آبجیکٹیوز کیا ہے؟ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن امپلائی شوڈ بی ایبل ٹو، اب یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد امپلائی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹیٹ وٹ بیسک ہائیجین از اینڈ وٹ اٹ ہوپس ٹو اچیو، کہ بیسک ہائیجین کیا ہے اور وہ کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. Identify the safe and hygienic method of storing, handling and serving food and beverage product. اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں سیف اور ہائیجینک میتھڈ جو فوڈ اسٹورنگ کے ہیں، ہینڈلنگ کے ہیں، سرونگ فوڈ اور بیوریج پروڈکٹس کے. اینڈ ایکسپلین دا اسٹینڈرڈ آف بیسک ہائیجین ریکوائرڈ بائی فوڈ ہینڈلرز اینڈ دا نیڈ ٹو اڈاپٹ گڈ ہائیجین پریکٹس ان آل فوڈ ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز. اور یہ بھی ایکسپلین کریں کہ بیسک ہائیجین اسٹینڈرڈس ریکوائرڈ فار فوڈ ہینڈلرس کیا ہیں اور دا نیڈ ٹو اڈاپٹ گڈ ہائیجین پریکٹس کیا ضرورت کیا ہے گڈ ہائیجین پریکٹس اڈاپٹ کرنے کے لیے ان آل فوڈ ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز، سب فوڈ ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز میں. انٹروڈکشن. The standard of basic food hygiene is covered in this lesson will apply to all personnel within the ہاسپٹیلٹی انڈسٹری. جو اسٹینڈرڈ اس میں ہیں یہ اپلائی ہوتے ہیں سب پرسنل پہ، چاہے وہ انٹری لیول سے لے کے آل دا وے جنرل مینیجر تک. ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو فالو دیز اسٹینڈرڈس. ریممبر دیٹ مینٹیننگ good hygiene practice in all work activities will be reflected in the overall hygiene standard of the organization. کہ یہ یاد رکھیں جب آپ ہائیجین گڈ ہائیجین اسٹینڈرڈس پریکٹس مینٹین کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز مینٹین رکھتے ہیں، تو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اوور آل سارے ہائیجین اسٹینڈرڈس، پورے آرگنائزیشن کے ہائیجین اسٹینڈرڈس کو. Everyone within the food business is responsible for upholding basic hygiene standard. In particular, the staff of the restaurant are responsible for، کہتے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ بزنس میں رسپانسبل ہے فار اپہولڈنگ بیسک ہائیجین اسٹینڈرڈ. خاص کر ریسٹورانٹ اسٹاف جو ہے اس میں کس طریقے سے کیپنگ فوڈ فری فرام کنٹامینیشن ڈیورنگ اٹس اسٹوریج، پریپریشن، کوکنگ اینڈ سروس. کہ کیپنگ فوڈ کو کیپ کرے کنٹامینیشن فری ڈیورنگ اسٹوریج پروسیس، پریپریشن پروسیس، کوکنگ اور سروس پروسیس میں. مینٹیننگ پریمیسز اینڈ اکوپمنٹس آف دا ریسٹورینٹ ان کلین اینڈ ہائیجینک کنڈیشن. اور مینٹین کریں جو پریمیسز اور اکوپمنٹس کو جو ریسٹورینٹ کے ہیں کلین اور ہائیجینک کنڈیشنز میں. کاسٹ آف پور ہائیجین. اب پور ہائیجین کی کیا کاسٹ ہے یا اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پور ہائیجین از کاسٹلی فار بزنس، دا اسٹاف اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی فار گیسٹ. پور ہائیجین جو ہے وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے بزنس کے لیے، اسٹاف کے لیے اور موسٹ امپورٹنٹلی فار گیسٹ. Nobody wishes to eat or visit a place which has dirty appearance and poor hygiene standards. کہتے ہیں کوئی بھی نہیں خواہش کرتا کہ ایسی جگہ پہ جا کے وزٹ کرے یا کھانا کھائیں جہاں کی اپیرنس ڈرٹی ہو یا پور ہائیجین اسٹینڈرڈس ہوں. Instead of food poisoning cases are increasing as more and more people eat out and more places eater for greater number of persons. وہ کہتے ہیں انسٹیڈ آف فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں دن بدن، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر ایٹ آؤٹ کرتے ہیں اور گریٹر نمبر آف پرسنس جو ہیں وہ اس میں انفلیکٹ ہو جاتے ہیں یا انوالو ہو جاتے ہیں. گیسٹ who are unfortunate enough to suffer food poisoning situation may experience severe stomach upset, nausea, vomiting and extreme cases even death.
کہتے ہیں جو گیسٹ جو انفارچونیٹ ہوتے ہیں بیچارے انفارچونیٹ جو یہ فوڈ پوائزننگ سچویشن سفر کرتے ہیں تو ان کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ اپسیٹ ہوتا ہے, ان کا جو متلی ہوتی ہے, ان کو وامٹنگ ہوتی ہے, اور ایکسٹریم کیسز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. Should poor hygiene standard remain or worsen, business will suffer, and if followed to continue, jobs may be at risk, and eventually restaurant organization may be shut down. اوکے مطلب اگر پور ہائیجین اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ریمین کریں تو بزنس جو ہے وہ دن بدن خراب ہو جاتا ہے, اور جابس جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہونے لگ جاتے ہیں, اور ایون کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں, کلوز بھی ہو جاتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف premises where hygiene standards are high are considered far much better place in which to work. The environment is cleaner and brighter and is more enjoyable place for guests and employees. اور دوسرے ہاتھ پہ جہاں ہائیجین اسٹینڈرڈس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں وہاں پہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ جو ہوتی ہے بہت زیادہ صاف اور برائٹر ہوتی ہے, اور جو امپلائیز ہوتے ہیں اور جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ جگہ کو انجوائے کرتے ہیں. دیٹ پلیس ایزیئر ٹو مینٹین, اور پلیس جو ہوتی ہے آسانی سے مینٹین ہوتی ہے, اینڈ مور سیٹسفائڈ گیسٹ لیڈ ٹو انکریز بزنس پروفٹ اینڈ سیکیور جاب. اور جب زیادہ بزنس ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, پروفٹیبلٹی بھی بڑھتی ہے, اور جاب بھی اسٹاف کا امپلائیز کا وہ سیکیور رہتا ہے. بیکٹیریاز آر ٹو اسمال ٹو بی سین بائی نیکڈ آئی, دے آر ویزیبل اونلی بائی مائکروسکوپ. وہ کہتے ہیں کہ جی بیکٹیریا جو ہے وہ اسمال یونی سیلولر آرگنزم ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے, یہ نیکڈ آئی میں نظر نہیں آتا, یہ صرف آپ کو انڈر مائکروسکوپ نظر آئے گا. دیز بیکٹیریا آر ایوری ویئر اراؤنڈ اس, in humans, in soil, in air, in water, in animals, in dust, vegetable, fruit. کہتے ہیں بیکٹیریا ہر جگہ ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, مٹی میں بھی ہوتے ہیں, ہوا میں بھی ہوتے ہیں, پانی میں بھی ہوتے ہیں, اینیملس میں بھی ہوتے ہیں, ڈسٹ میں بھی ہوتے ہیں, ویجیٹیبلس میں بھی, فروٹ میں ہوتے ہیں. ان فیوریبل انوائرمنٹ بیکٹیریا گرو ان ملٹیپل پروڈکشن, کہ جہاں فیوریبل انوائرمنٹ ہوتی ہے بیکٹیریا کے لیے تو ان کی گروتھ ملٹیپل پروڈکشن ہوتی ہے, ملٹیپل گروتھ ریپروڈکشن ہوتی ہے. دیٹس وائی وین کنزیومڈ ان لارج کوانٹٹی کین کاز سیریس النس ایون ڈیتھ. اس لیے جب آپ بہت زیادہ کوانٹٹی میں اس کو کنزیوم کر لیں تو سیریسلی بندہ ال ہو جاتا ہے, اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. بیکٹیریا گروتھ شوڈ بی کنٹرولڈ ایٹ آل لیول آف فوڈ پروڈکشن سروس. اور اس لیے بیکٹیریا کی گروتھ جو ہے وہ کنٹرول کرنی پڑتی ہے آل لیول آف فوڈ پروڈکشن اور سروس کے ایریز میں. 10 مین ریزن فار فوڈ پوائزننگ. اب 10 مین ریزن فار فوڈ پوائزننگ کیا ہے؟ فوڈ prepared too fast in advance and stored at room temperature, not under refrigeration. اس کا مطلب ہے فوڈ جو ہے بہت زیادہ مطلب پہلے پریپیئر ہو گیا کنزیوم ہونے سے, اور روم ٹمپریچر پہ پریپیئر ہوا ہے اور رکھا گیا ہے, اور اس کو پراپر ریفریجریشن نہیں کی گئی, یا اس کو پراپر فریج میں نہیں رکھا گیا. کولنگ فوڈ ٹو سلولی پرائر ٹو ریفریجریشن, یا کولنگ جو ہے آپ فوڈ کو ظاہر ٹھنڈا کر کے ریفریجریٹرس میں رکھتے ہیں یا واک ان چیلرس میں رکھتے ہیں تو وہ بہت سلولی کریں گے تو اس میں بھی ایک بیکٹیریا کنٹیمنیشن کے چانسز ہوتے ہیں. ناٹ ہیٹنگ فوڈ ٹو ہائی انف ٹمپریچر ٹو ڈسٹرائے فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا. اور فوڈ مطلب ری ہیٹ جب آپ فوڈ کو کرتے ہیں تو آپ پراپر اگر ہائی ٹمپریچر پہ نہیں ری ہیٹ کرتے تو اس سے فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا جو ہے وہ پراپرلی کل نہیں ہوتے. cooked food was used which was already contaminated with food poisoning bacteria. cooked food استعمال ہوا جو کہ already contaminated تھا food poisoning bacteria سے. food was not cooked at room temperature, proper temperature. food جو ہے وہ proper temperature پہ cook نہیں ہوا تھا. not thawing frozen poultry for sufficient time. اور تھوئنگ کہتے ہیں آپ جب کسی چیز کو ڈی فراسٹ کرتے ہیں تو اس کو تھوئنگ کہتے ہیں, جس میں فروزن میٹ وغیرہ اور پولٹری وغیرہ آتے ہیں. اگر آپ ان کو پراپر سفیشینٹ ٹائم کے لیے تھوئنگ نہیں کرتے تو اس میں بھی کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے. کراس کنٹیمنیشن فرام را ٹو کوکڈ فوڈ, اور کراس کنٹیمنیشن ہوئی ہو را فوڈ سے کوک فوڈ میں. اسٹورنگ ہارڈ فوڈ ایٹ ٹو لو ٹمپریچر, آپ نے ہارڈ فوڈ کو جو ہے نا بہت لو ٹمپریچر پہ اسٹور کیا. کنٹیمنیشن فرام انفیکٹڈ فوڈ ہینڈلر, اور یہ بھی ایک مین ریزن ہے, یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ کنٹیمنیشن ہوئی تھرو جو فوڈ ہینڈلرس تھے وہ انفیکٹڈ تھے, جس کی وجہ سے کنٹیمنیشن ہوئی. ری یوز اینڈ ری ہیٹ آف لیفٹ اوور فوڈ آئٹمس, اور جب آپ ری یوز اور ری ہیٹ کرتے ہیں کوکڈ لیفٹ اوور فوڈ کو بار بار تو اس میں بھی فوڈ کنٹیمنیشن کے چانسز ہوتے ہیں. ریممبر
بیکٹیریا نیڈس وارمتھ فوڈ موئسچر اینڈ ٹائم ٹو گرو ریپڈلی. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے, اس کو وارمتھ چاہیے ہوتی ہے, اس کو ہیومڈ قسم کا موئسچر فوڈ چاہیے ہوتا ہے, موئسچر چاہیے ہوتا ہے, ٹائم چاہیے ہوتا ہے گرو کرنے میں, جس پہ وہ ملٹیپل ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے, جو کہ پھر ڈینجرس صورت میں ہو جاتی ہے. بیکٹیریا جب بہت زیادہ گرو کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کی جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک فنگس سی آ جاتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بریڈس وغیرہ پہ یا ایسی جو اسٹیل چیزوں پہ آ جاتی ہے, وہ ایک آئٹم ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس میں فنگس بہت زیادہ, یہ بیکٹیریا بہت زیادہ پھیل گیا. ہاؤ فوڈ بیکمس کنٹامینیٹ. اب فوڈ کس طرح کنٹامینیٹ ہوتا ہے؟ دا پیپل کامنلی ہاربر جرمس اینڈ directly contaminate food with their dirty hands, sneezing, coughing or through sewage contaminated water. اب کہتے ہیں لوگ بہت سے جو ہے نا ہر انسان میں جراثیم ہوتے ہیں, تو لیکن اگر وہ اپنی پراپر پرسنل ہائجین نہ رکھیں تو وہ پھر یا ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جو کنٹیجیس ڈیزیزز وغیرہ ہوں تو ڈائریکٹلی فوڈ جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے ان کے ہاتھ سے, ان کے چھینکنے سے, چھینکوں سے, ان کے کھانسنے سے, جو کھانسنے سے ہزاروں بیکٹیریا آپ کے جو ہے یا چھینکنے سے جو منہ سے نکلتے ہیں یا ناک سے نکلتے ہیں تو وہ اگر فوڈ پہ پڑیں گے تو کنٹامینیٹ ہو جائے گا. یا جو آپ کا سیوریج کا گندا پانی ہوتا ہے وہ اگر کنزیوم ہو یا کوکنگ میں استعمال ہو یا پریپیئر میں استعمال ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ فوڈ میں آ جاتا ہے. را فوڈ از پرٹیکولرلی ڈینجرس. ہمیشہ جو ہے را فوڈ زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈینجرس ہوتا ہے, اسپیشلی ریڈ میٹ, پولٹری آر ہیویلی انفیکٹڈ. اس طرح ریڈ میٹ کہتے ہیں جی آپ کا جو بفلوز اور مٹن وغیرہ کا جو میٹ ہوتا ہے وہ, اور پولٹری جو ہوتا ہے وہ ہائیلی انفیکٹڈ ہوتا ہے. ملک, ایگ, شیل فش آلسو, اور جو ملک اور انڈے اور شیل فش ہائی پروٹین آئٹمس جو ہوتے ہیں ان میں بیکٹیریا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکوڈ فرام ڈیفراسٹڈ پولٹری اور میٹ مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کنٹامینیٹ وائپنگ کلاتھ, سینسٹیو فوڈ اور اکوپمنٹ. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ جو لیکوڈ جو ڈیفراسٹنگ کرنے کے دوران جو لیکوڈ یا پانی جو وہ بنتا ہے اس کو نہیں, آپ کوشش کریں کہ اس سے آپ وائپنگ کلاتھ وغیرہ یا سینسٹیو فوڈ اور اکوپمنٹ جو ہیں وہ کنٹامینیٹ نہ ہونے دیں. سوئل آن را ویجیٹیبل مسٹ بی واشڈ اینڈ ریمووڈ. سوئل جو ہوتے ہیں, مٹی, ڈسٹ جو ہوتی ہے وہ ویجیٹیبلس پہ ہوں یا فروٹ پہ ہوں تو ان کو اچھی طرح دھونا بہت زیادہ ضروری ہے, ان کو واش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. Insect, flies, rodents and dust carry bacteria into food area and on food surface. وہ کہتے ہیں انسیکٹس جو ہوتے ہیں یہ کرالنگ انسیکٹس وغیرہ, فلائز جو ہوتے ہیں, روڈنٹس مینس یہ ریٹ اور مائس وغیرہ, اور ڈسٹ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ فوڈ ایریا اور فوڈ سرفیس پہ آ جائیں تو اس سے بھی کنٹامینیشن ہو جاتی. Garbage and waste attracts flies and insect. It should be removed from food area as soon as possible. Garbage bin must have lid and in ڈسپوزیبل گاربیج بیگس. اور گاربیج جو ہوتے ہیں خاص کر جو گاربیج بنس ہوتے ہیں جو بیک اسٹیشنز پہ ہوتے ہیں یا کچنز میں بڑے بڑے پڑے ہوتے ہیں, ان پہ اکثر فلائز وغیرہ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ایز سون ایز پاسبل ان کو ریموو کرنا چاہیے. اور گاربیج بینس کے اوپر ہمیشہ لیڈس ہونی چاہیے, اور گاربیج بینس کے اندر جو ہے گاربیج بیگ بھی انسرٹ ہوئے ہونا چاہیے تاکہ آپ اینڈ آف دا شفٹ جو ہے وہ بیگ نکال کے اس میں سے اس کو پھر آپ پراپر ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. Sometimes harmful bacteria travel directly from source to high risk food. کہتے ہیں sometimes اکثر اوقات اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ harmful bacteria جو ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں سورس سے high risk food میں. You must be well aware of the risk of transferring harmful bacteria through hand, cloth, food surface and most importantly through hand contact surface like ڈور ناب, ٹوائلٹ ڈور ہینڈلس اینڈ ڈرٹی ٹاولس. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہائی رسک جو ٹرانسفرنگ کا بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس لیے ہاتھوں کی صفائی بھی ہم خاص زور دیتے ہیں. اس کے بعد کپڑوں سے بھی ہو سکتے ہیں اور فوڈ سروس سے بھی ہو سکتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ کے ہاتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں ڈور ناب سے, وہ ناب جس پہ آلریڈی بیکٹیریا تھے یا کسی کنٹامنیٹ بندے نے اس کو ہاتھ لگایا, یا ڈور جو ٹوائلٹ ڈورس کے جو نابز ہوتے ہیں اس پہ ڈرٹی ٹاولس جو لگے ہوئے ہوتے ہیں واش رومس وغیرہ میں, اس میں تھاؤزنڈس آف جرمس ہوتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے وہ
ڈرٹی ٹاولس وغیرہ جو ہے وہ واش رومس میں نہیں یوز کرتے. ہینڈ ایئر ڈرائر یوز کرتے ہیں یا پھر ٹیشو پیپر یا سی فوڈ ٹاولس جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ٹو پروٹیکٹ فوڈ فرام کنٹامینیشن، اگر آپ نے فوڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کنٹامینیشن سے تو یہ کچھ ڈوز ہیں، یہ آپ کو کچھ کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے. کیپ فوڈ کورڈ ایٹ آل ٹائم ایٹ پراپر ٹمپریچر. فوڈ کو ہمیشہ ہر وقت کور رکھیں اور ایک پراپر ٹمپریچر پہ رکھیں. آلویز ہینڈل فوڈ یوزنگ پراپر ٹولز اینڈ اکوپمنٹ لائک ٹنگ، پلیٹس، ٹرے اینڈ واشنگ مشینس. اس کا مطلب ہے کہ ہینڈل فوڈ کو ہینڈل کریں پراپر ٹولز کے ساتھ. ہاتھوں سے آپ نہ کریں، آپ پراپر اس میں سپونز ہیں، ٹنگس ہیں، پلیٹس ہیں یا جو بھی ایکوپمنٹس ہیں وہ استعمال کریں اور ان کو کلین رکھیں. کیپ را اینڈ پریپیئرڈ فوڈ ان سیپریٹ ریفریجریٹر. اور جو را فوڈ اور پریپیئرڈ فوڈ ہو وہ سیپریٹ ریفریجریٹرس یا واک ان چلرس پہ یا ڈیپ فریزرس وغیرہ پہ ہونے چاہیے. وہ دونوں ایک ہی اس میں چلرس میں نہیں، کیونکہ اس سے کراس کنٹامینیشن کا خطرہ ہوتا ہے. سیپریٹ tools like knife, peels and chopping board to be used for raw and cooked food. اور سیپریٹ نائفس اور چاپنگ بورڈس وغیرہ یوز ہوتے ہیں. یوزلی کچنس وغیرہ میں ڈفرینٹ چاپنگ بورڈز ہوتے ہیں جو گرینس ڈفرینٹ کلر کے، تو جو گرین جو ہوتے ہیں وہ ویجیٹیبل فروٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور جو ریڈ جو ہوتے ہیں وہ میٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، یا وائٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک چاپنگ بورڈ پہ کوئی را ویجیٹیبلس وغیرہ یا فروٹ چاپ کیا اور اسی پہ آپ نے اگر کوئی میٹ چاپ کر رہے ہیں یا پیل کر رہے ہیں تو اس میں بھی کنٹامینیشن ہو سکتی ہے. یہ سیپریٹ رکھنے پڑتے ہیں. پریونٹ انسیکٹ، فلائز اینڈ روڈنٹ فرام انٹرنگ فوڈ ایریا اینڈ کچن. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ہمیشہ پریونٹ کرنا پڑتا ہے انسیکٹس جو ہوتے ہیں اور فلائز اور روڈنٹس وغیرہ، مائس اور ریٹس وغیرہ کو فوڈ ایریا میں اور خاص کر کچن میں. اسٹور فوڈ پراپرلی ریفریجریٹڈ ایریا اینڈ ان پراپر کنٹینر ود لیڈ آن. ہمیشہ فوڈ جو ہے نا وہ ریفریجریٹر میں رکھیں اور پراپر کنٹینرس میں رکھیں. پلاسٹک کے کنٹینر ملتے ہیں اور ود لیڈس آن، اور ان کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے. مینٹین دا ہائی اسٹینڈرڈ آف پرسنل اینڈ بیسک ہائیجین ایٹ آل ٹائم. اور اسی طرح ہائی اسٹینڈرڈ آف بیسک ہائیجین اور پرسنل ہائیجین مینٹین کریں آل ٹائم پہ، ہر وقت. آلویز ویئر سوٹیبل پروٹیکٹیو کلوتھنگ پرووائڈیڈ فار دا فوڈ ہینڈلر. ہمیشہ سوٹیبل پروٹیکٹیو کلوتھنگ جو ہے وہ فوڈ ہینڈلر کو جو پرووائڈ کی گئی ہے وہ کریں، جس میں آپ کے گلوز ہوتے ہیں، ورکنگ گلوز ہوتے ہیں، ایپرنس ہوتے ہیں، شیف کیپس ہوتی ہیں یا نیٹس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ آپ کو ہر وقت پہنے رکھنا چاہیے، ہمیشہ ویئر کرنا چاہیے. آلویز ویئر ورکنگ گلوز اینڈ ہیئر نیٹ اور شیف کیپ وین ورکنگ ان فوڈ ایریا اور کچن. وہی بات کہ آلویز ویئر ورکنگ گلوز اور ہیئر نیٹ اور شیف کیپ وین ورکنگ ان فوڈ ایریا اور ان کچن. ریموو ویسٹ promptly in garbage disposable bag and keep it away from the high risk food items. اور ہم کہتے ہیں ہمیشہ گاربیج ٹائم پہ اور اس کو پیریوڈکلی اس کو ریموو کریں اور اس کو ہائی رسک فوڈ آئٹم سے دور رکھیں. اینڈ یوز کریکٹ کلیننگ اینڈ ڈس انفیکٹنگ پروسیجر. ہیسب اسٹینڈرڈس آر ہائیلی ریکمینڈیڈ. وہ کہتے ہیں ہمیشہ کریکٹ کلیننگ اور ڈس انفیکٹنگ پروسیجر کریں. ہیسب اسٹینڈرڈس کو فالو کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. ہیسب کیا ہے؟ ہیزرڈ انالیسس کریٹیکل کنٹرول پروسیجرس. یہ میں آپ کو آگے پھر بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو اٹ از آلسو ریکمینڈیڈ، اور ان کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے اس کا ہیزب اسٹینڈرڈس کا کہ فوڈ کنٹامینیشن نہ ہو. اب کچھ ڈونٹس ہیں جو آپ نے نہیں کرنے. ڈونٹ یوز انسوٹیبل ڈیفیکٹیو اور چپڈ اور ڈرٹی ٹولس اکوپمنٹس اور یوٹینسلس. ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ چپڈ اور ڈرٹی اکوپمنٹس یا ٹولس جو کراکری کٹلرسی وغیرہ آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. ڈونٹ یوز ڈرٹی وائپ کلاتھ اور ڈسکارڈیڈ ڈسٹرز. اور ڈرٹی وائپ کلاتھ جو ہوتے ہیں اور ڈسکارڈیڈ ڈسٹرز ہوتے ہیں پلیز وہ بھی آپ نے یوز نہیں کرنے. اینڈ ڈونٹ یوز ہینڈ واشنگ بیسن فار واشنگ فوڈ اور کچن اکوپمنٹ. اور ہینڈ واشنگ بیسنس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں پلیز آپ کوئی فوڈ ویجیٹیبل یا میٹ وغیرہ واش نہ کریں. آل فوڈ کنٹین سم بیکٹیریا. اٹ از امپورٹنٹ ٹو properly treat them to be bacteria free and precautionary measures must be taken to prevent multiple growth of bacteria. اب یہ یاد رکھیں کہ آل فوڈ آئٹمس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس لیے اٹ از
اٹ از امپورٹنٹ ٹو پراپرلی ٹریٹ دم، ان کو پراپرلی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بیکٹیریا فری کرنا ہے، اور پریکاشن میجرز بھی لینے پڑتے ہیں ٹو پریونٹ ملٹیپل گروتھ آف بیکٹیریا. نو فوڈ مسٹ بی کیپٹ ایٹ روم ٹیمپریچر اسپیشلی ان وارم موائسٹ ویدر. کوئی بھی فوڈ جو ہے وہ آپ روم ٹیمپریچر پہ اسپیشلی وارم ویدر میں یا ساون میں یا موئسچر ویدر میں، جس طرح ساون کے مہینے میں ہوتے ہیں جس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں آپ اس کو جو ہے روم ٹیمپریچر پہ نہ رکھیں. جنرل ہائیجین رولز فار فوڈ ہینڈلر. جنرل ہائیجین رولز کیا ہیں فوڈ ہینڈلر کے لیے؟ آل اکوپمنٹ، فرنیچر، ٹولز اینڈ یوٹینسلس مسٹ بی کلین اینڈ اسٹیرلائزڈ بیفور پریپیرنگ فوڈ. ہر کچن میں یا بیک اسٹیشن پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں تو سارے اکوپمنٹس جو ہے، فکسچرز جو ہیں، ٹول جو یوٹینسلس وغیرہ جو آپ یوز کرتے ہیں اس کو کلین کریں اور اسٹیرلائز کریں. اسٹیرلائز مطلب ہے آپ اس کو بیکٹیریا فری کریں. اسٹیرلائز کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ سلوشنس بھی مل جاتے ہیں، ڈفرینٹ جو کیمیکلس بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کے ٹولس وغیرہ جو ایزیلی اسٹیرلائز ہو جاتے ہیں. را ویجیٹیبل، میٹ، پولٹری and seafood must be properly washed with running water and also be kept away from prepared food. اور اسی طرح را ویجیٹیبلس جو ہے، سبزیاں، کچی سبزیاں، میٹ، پولٹری اور سی فوڈ جو ہے وہ پراپرلی واش بھی ہونی چاہیے بہتے پانی سے یا رننگ واٹر سے، اور آلویز کیپ اوے فرام پریپیرڈ فوڈ سے اس کو ہمیشہ دور رکھیں. تھروئنگ مسٹ بی ڈن سیپریٹلی فار ادر ایکٹیویٹیز. تھروئنگ جو ہے یہ ڈی فراسٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو سیپریٹ کرنی چاہیے ایکٹیویٹی اور ادر ایکٹیویٹیز سے. آلویز ری ہیٹ فوڈ مسٹ بی تھرولی ری ہیٹڈ ایٹ رائٹ ٹیمپریچر اینڈ کنزیوم امیجیٹلی. اور اگر آپ نے کوئی فوڈ ری ہیٹ کرنا ہے، جس طرح آپ کو بہت سی جگہوں پہ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ بیفور اینڈ ٹائم پریپیئرڈ ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ری ہیٹ کرنا ہے ریسٹورینٹس وغیرہ میں، تو اس کو پراپرلی ری ہیٹ کریں رائٹ ٹیمپریچر پہ اور اس کو فوراً امیجیٹلی کنزیوم کریں تاکہ اس میں فوڈ کنٹیمنیشن کے چانسز نہ رہیں. کوکڈ فوڈ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ فرام کنٹیمنیشن ایٹ آل ٹائم. اور پکا ہوا کھانا جو ہے وہ ہمیشہ پروٹیکٹ کریں کنٹیمنیشن سے، فوڈ کنٹیمنیشن سے، بیکٹیریا کنٹیمنیشن سے. فوڈ مسٹ ناٹ بی ریمووڈ فرام ریفریجریٹر ایریا انلیس اٹ از ریکوائرڈ. اور فوڈ کو اننیسیسری طور پہ یا بہت زیادہ ایڈوانس جو ہے نا وقت سے پہلے فریج وغیرہ سے یا ریفریجریٹر سے نکال کے نہ رکھ دیں روم ٹیمپریچر پہ. اس کو اسی وقت یوز کریں یا نکالیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو فوراً پہ استعمال کریں. اسٹور فوڈ مسٹ بی روٹیٹیڈ ٹو پریونٹ اسپائلج، ویسٹ اینڈ انفیسٹیشن. یوزلی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ فارمولا مسٹ بی اپلائڈ. اسٹور فوڈ جو ہوتا ہے، جو آپ کا پریپڈ فوڈ ہوتا ہے جو فریزرز میں، ان کو ہمیشہ جو ہے آپ روٹیٹ کریں. جو پہلے آپ نے رکھے ہیں اس میں وہ پہلے یوز کریں، اور جو بعد میں آپ نے پریپیئر کر کے رکھے ہیں اس میں فرسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ والا فارمولا جو ہوتا ہے وہ یوزلی ریسٹورینٹس میں اپلائی ہوتا ہے. وائپنگ کلاتھ مسٹ آلویز بی کیپٹ کلین. جو وائپنگ کا کلاتھ ہے وہ ہمیشہ صاف ستھرا، کلین اور اسٹیرلائز ہونا چاہیے. اسپیلج مسٹ بی کلینڈ اپ پرمپٹلی. اور کوئی چیز اگر گر جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، چاہے وہ کوئی گریوی ہے، چاہے وہ دودھ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو فوراً وائپ کریں اور سرفیس کو کلین کریں. انسیکٹ، فلائز، روڈنٹ اینڈ اینیمل مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ان فوڈ ایریا. اور انسیکٹس، فلائز اور ریٹس وغیرہ یا مائس وغیرہ، روڈنٹ اور اینیملس وغیرہ جیسے ڈاگز اور کیٹس وغیرہ دے آر ناٹ ٹو بی الاؤڈ ان فوڈ ایریا. انفیسٹیشن آف انسیکٹ، cockroaches and rodent must be reported immediately and proper action taken. انفیسٹیشن ہو جائے مطلب انسیکٹ آ جائیں یا کاکروچز آ جائیں یا روڈنٹس کا پرابلم ہو جاتا ہے اکثر کچنس وغیرہ میں، تو اس کا پراپرلی امیڈیٹ ایکشن لیں اور پراپر فیمیگیشنس وغیرہ کرائیں اور وہاں پہ اس کو ٹریٹ کریں پیریوڈکلی، تاکہ یہ چیزیں کیونکہ بہت زیادہ بلیڈ کرتی ہیں خاص کر ساون میں اور گرمیوں میں، تو ان چیزوں کا آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ. اب اس کی کچھ ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. واٹ از دا میننگ آف بیسک ہائیجین؟ بیسک ہائیجین کا مطلب کیا ہے؟ MCQs ہیں 4 ہیں. ہائیجین آف دا پیپل، ہائیجین آف دا بلڈنگ، ہائیجین آف دا گیسٹ، ہائیجین آف دا ایریا آف ورک. آف کورس اس کا آنسر جو ہے وہ ہائیجین آف دا ایریا آف ورک ہے. دا مین رسپانسبلٹی آف دا فوڈ ہینڈلر از ٹو، مین رسپانسبلٹی فوڈ ہینڈلر کی جو کچن میں یا ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں ان کی کیا ہے؟ پراپرلی ہینڈل گیسٹ کو پراپرلی ہینڈل کریں. میک دا ایریا پریزنٹیبل، ایریا کو پریزنٹیبل کریں رکھیں.
keep food free from contamination during storage, preparation and cooking and service, and maintain premises hygienically clean at all times. Of course صحیح آنسر یہی ہے کہ keep food free from contamination during storage, preparation, cooking and service, and maintain premises hygienically clean at all times. cooked food for others, یہ بھی اس میں پہلا والا جو میں نے آپ کو بتایا یہ ٹھیک ہے. کاسٹ آف پور ہائیجین. کاسٹ آف پور ہائیجین کیا ہے؟ کاسٹ آف پور ہائیجین از لاس آف بزنس, انکریز ان بزنس, ڈکلائن ان بزنس, مور جاب فار پیپل. لاس ان بزنس اس کا صحیح جواب ہے. ان یور اون ورڈس گیو 6 مین ریزن فار فوڈ پوائزننگ. اپنے الفاظ میں 6 مین ریزنس جو ہے فوڈ پوائزننگ کے وہ بتائیں. اور ہاؤ فوڈ بیکمس کنٹیمنیٹڈ. فوڈ کس طرح کنٹیمنیٹ ہوتا ہے؟ through employees, through raw food, through soil on fruit and vegetables, through insects, rodents, flies, dust and waste material, all of the above. اور اس کا of course صحیح جواب یہ ہے کہ all of the above ان سب ریزنس کی وجہ سے. To protect food from contamination, submit 6 do's and 3 don'ts. یہ 6 اور 3 do's and don'ts جو میں نے بتائے ہیں اس میں سے یہ لکھیں. Explain at least 7 general hygiene rules for food handlers. So explain at least 7 general rules for food handlers. اور یہ رولز آپ ایکسپلین کریں. یہ آپ کا لیسن آج کا ختم ہو گیا. بیسکلی یہ لیسن جو تھا یہ بیسک ہائیجین کا کے ٹاپک پہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی ہائیجین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح پرسنل ہائیجین ضروری ہے اس طرح بیسک ہائیجین جو ضروری ہے. اور بیسک ہائیجین کا مطلب ہے کہ آپ کے اس ورک ایریا, چاہے وہ کچن ہے, چاہے وہ فلور ہے, چاہے وہ ریسٹورینٹ فلور ہے, چاہے وہ ریسیپشن کہیں بھی ہے, آپ کو ہائیجینک اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ مینٹین کرنے پڑتے ہیں. بیسک ہائیجینس کے, پرسنل ہائیجینس کے تو آپ کے بھی کرتے ہیں, وہ آپ کے پرسنل جسمانی ہائیجین میں آ جاتا ہے. اور بیسک ہائیجین کا مطلب ہے اس ایریے کی ہائیجین جو ہے وہ پراپرلی آپ کو مینٹین کرنی پڑتی ہے. تب جا کے ایک ہائیجینک انوائرمنٹ بنتی ہے, کلین اور ہیلتھی انوائرمنٹ بنتی ہے. اور جس طرح پرسنل ہائیجین میں ہم سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہیں ہینڈ واش کو دیتے ہیں کہ آپ کے نیل ٹرم ہوں اور آپ کے ہاتھ ہر وقت صاف ہوں, اور وہ ہاتھ جو ہیں آپ کے ہمیشہ کلین ہوں. اور جب آپ کچن میں یا بیک اسٹیشن پہ کہیں کام کریں تو جہاں ریکوائرڈ ہو وہاں پہ آپ پراپرلی ورکنگ گلوز وغیرہ پہنیں. اسی طریقے سے بیسک ہائیجین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے سارے جو ورک کے اکوپمنٹ, سرفیس, یوٹینسلس, سب کچھ جو ہے وہ پراپرلی واشڈ, کلین اور اسٹیرلائزڈ ہو تاکہ فوڈ کنٹیمنیشن نہ ہو. خاص کر گرمیوں میں یا موئسچر والے ساون کے مہینے میں, کیونکہ بیکٹیریا جو ہے وہ بہت زیادہ گرو جب کرے گا تو بیکٹیریا سے پھر جو اس کو کنزیوم کرے گا وہ فوڈ کو, وہ پھر اس سے بیمار ہو سکتا ہے اور وہ کنٹیمنیٹ ہو سکتا ہے, اور اس کو سیویئر ایلنس ہو سکتی ہے, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. جہاں پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کو بیسک ہائیجین کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. یہ آپ لوگوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ویکس نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.